مطابق مطلب ہے عمران خان کے زمانے میں سی پیک کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، ایک اینٹ تک نہیں لگ سکی. آپ مجھے بتائیے کہ اب پھر دوبارہ سے دن رات کام شروع ہوا ہے، پھر سمیع دوبارہ اللہ جو ملک صاحب، لیکن یہاں پہ میں آپ سے اختلاف کروں گی. آپ یہ جی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں سی پیک پہ کام بند ہو گیا تھا، لیکن وہ عمران خان کا دور کیا عمران خان کا دور ہوتا ہے؟ آج جو شہباز شریف کا دور ہے کیا وہ شہباز شریف کا دور ہے؟ آپ خود بھی مجھ سے تو بہت ہی بہتر انداز میں جانتے ہیں یہ معاملات کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں. تو ہم جب عمران خان کو بلیم کرتے ہیں تو ہم جنرل باجوہ کو کیسے اگنور کر دیتے ہیں کہ سی پیک پہ اگر کام رکا؟ آج بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، چائنا کے اپنے آج بھی کنسرنز موجود ہیں، تو صرف فرد واحد کو کیسے ہم بلیم کر سکتے کہ اس کی وجہ سے سی پیک پہ کام رک گیا تھا؟ میں آپ کی مخالفت جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے میں اس کو ابھی روشن کر دیتا ہوں. جب بھی مورخ اس دور کا وقت جس تاریخ لکھے گا تو جنرل باجوہ کو بھی شاید سرخی میں اتنا ہی بڑا مجرم سمجھے گا جتنا بڑا مجرم عمران خان رہا. اور میں آج کی حکومت کے حق میں بات نہیں کر رہا، ان کے بہت بڑے بڑے جرائم ہیں. ہمارے ملک کے اندر مصیبت یہی ہے، معاملہ یہی ہے کہ آج تک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم عہد شکن قوم ہیں. کیا ہم نے اپنے رب سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اے اللہ ہمیں ایسی دھرتی دے جہاں پہ ہم قرآن کو نافذ کر سکیں؟ کیا اسی بات میں ہمیں موجوداتی ریاست میں 27 رمضان کی مبارک شب کو اللہ تعالیٰ نے موجوداتی ریاست ہمیں دی جس کا توقع نہیں کی جا سکتی تھی. آپ یہ دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ اللہ سے وعدہ کی ہے، وعدہ خلافی کی. میں نے توبہ کی، پھر توبہ کی، توبہ کر کے توبہ توڑ دی. میری اس توبہ سے توبہ 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 کر اٹھی. ہمارا تو یہ حال ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کیا رب نے نہیں آپ کو بتا دیا، قرآن کے نصاب نے بتا دیا جیسے تم ہوگے تمہارے حکمران ویسے ہوں گے. چاہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیا فوجی ہوں گے یا سول ہوں گے، یہ نہیں لکھا ہوگا. ہمارے حکمران وہی جو آپ پہ حکومت کر رہے ہیں. اب اگر یہی بات اگر آپ باجوہ کرنا چاہتے ہیں تو باجوہ تو لے کے آتے نا عمران خان. اب مجھے یہ بتائیے جب عمران خان جو انتخاب جیتے تھے تو کیا ان کے جو ساتھی تھے ان کا جہاز چل کے لوگ نہیں لا رہا تھا گلے میں؟ ان کے وہ پی ٹی آئی کے پٹے نہیں ڈالے جا رہے تھے لوگوں کو؟ فوج نہیں کر رہی تھی. آج جس سوشل میڈیا سے ہم ناکو ناک تنگ آ گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی باقاعدہ طور پہ ہماری یعنی جنرل باجوہ کے زمانے میں فوج نے کام کیا. 6000 لوگوں کو ٹرین کیا گیا جب عمران کی دن رات اس کی تعریف کریں، اور 6000 میں پھر صرف کے پی کے میں باقاعدہ طور پہ تنخواہ پہ 16,000 لوگوں کو بھرتی کیا گیا جو کہ دن رات سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں. اب 6000 میں سے 4000 باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے. جب ان کی تنخواہیں بند ہو گئی لیکن وہ کام کر رہے ہیں، کہیں کون سپورٹ کر رہا ہے انہیں؟ میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا نا کہ امریکہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ امریکہ نے ہمارا تختہ الٹا دیا ہے. تو وہی امریکہ اگر الٹا دیا تھا تو امریکہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہیں پہ جا کے انہیں لابنگ شروع کر دی. وہیں پہ وہاں کے جو ممبر ہے کانگریس کے ممبر 58 ممبر سے تم نے خط لکھوایا، اور 58 ممبرز کا سربراہ کون ہے؟ 2 بڑے یہودی. سمیع اللہ ملک صاحب، ایک بات میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ چلیں عمران خان نے تو الزام لگایا، آپ کو نہیں لگتا ہے عمران خان نے پاکستان کی تاریخ میں عمران کی مخالفت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں یہ جو حکومت ہے وہ ٹھیک ہوگی، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے میں رہنمائی کریں کہ عمران خان صاحب نے الزام اس لیے لگایا کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہوتا آیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا اس طرح سے حکومتیں جاتی ہیں، امریکہ کا انفلوئنس ہوتا ہے، تو میں بھی یہ الزام لگا دیتا ہوں. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان کی حکومت سازی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ جیسے بھی کرے، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پہ امریکہ کے اپنے مصنفین نے، اپنے جرنلسٹ نے، اپنے صحافیوں نے، اپنی حکومتی شخصیات جب وہ ریٹائرمنٹ ہوئی انہوں نے کیا لکھا نہیں ہے، ان کا کیا انفلوئنس رہا ہے. اور بالخصوص پھر افغانستان کی جو صورتحال تھی اس کے بعد جو فنڈنگ تھی اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، امریکہ کا کیا کردار نہیں ہے پاکستان کی جمہوریت میں اور پاکستان کی حکومتیں بنانے میں اور گرانے میں؟ نیلم کب کو ایسا مجھے ایک وقت بتا دیں جب امریکہ کا پاکستان کی حکومتوں پہ اس اثر انداز نہ ہوا ہو. مجھے ایک لمحہ بتا دیں، آپ آج بھی بتا دیں. یہ تو میں کبھی کہتے ہی نہیں، میں ماننے کو تیار ہوں. اگر کسی کو شک ہے نا تو وہ ایسا کرے کہ جو اوباماز وار جو کتاب ہے نا وہ پڑھ لے. امریکی مصنف نے اس میں لکھا ہے اوباماز وار کتاب، اس میں آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. پتہ چل جائے گا وہ آرمی کے اندر بھی کیا کام کرتے ہیں وہ، اور ہماری سول حکومت میں بھی کیا کام کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب مشرف کے زمانے میں ہلری کلنٹن جو تھی مطلب سیکرٹری خارجہ تھی،
وہ یہاں پہ پاکستان آئی، پاکستان آ کے انہوں نے بقایا طور پہ ایک اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تھی، زرداری جو تھے وہ گیلانی جو تھے وہ مطلب وزیر اعظم تھے، زرداری صدر بن گئے تھے، مشرف صاحب نکلے تھے وہاں. باقاعدہ طور پہ ہلری کلنٹن نے تجارتی معاہدہ کرایا افغانستان کا اور پاکستان کا انڈیا جانے کے لیے. اور وہاں پہ آج بھی ہلری کلنٹن اس کی یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں ان کا پروگرام. میں خود موجود تھا اس پریس کانفرنس کے اندر، وہاں پہ موجود، مجھے بھی دعوت دی گئی تھی، میں گیا. تو باقاعدہ طور پہ ہلری کلنٹن اس بات کو تسلیم کیا. اس نے کہا ہاں، اس سے سوال کیا گیا تھا کہ آج آپ نے 40 ملین جو ڈالرز ہیں وہ پاکستانی میڈیا میں تقسیم کیے ہیں، آخر کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، میرا ملک ہے امریکہ، ہم امریکہ کی جو ہے وہ اس کی اچھی ساکھ کے لیے یا اس کو استعمال کرنا ہمارا حق ہے. وہ تو آپ کے ملک میں، آپ کی دھرتی پہ اسلام آباد بیٹھ کے یہ بات کہہ کے گئی وہ ہلری کلنٹن. کسی نے انکار کیا؟ کیا کسی میڈیا کے آدمی نے انکار کیا کہ ہم نے پیسے نہیں لیے؟ میڈیا لوگ چیختے ہیں نا، مطلب کہ جی یہ ہم پہ الزام لگایا. کیا کوئی بولا؟ 6 بڑے چینل جو تھے مطلب ان کو تو سب سن گیا. آپ تو بات کرتے ہیں، جو آپ نے چھوٹا سوال کیا، میں بڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ کب نہیں رہا ہمارا مطلب ہمارے معاملات میں مدد کرنے کے لیے. اب اس لیے کیونکہ اب میں نے اس لیے شروع میں کہا نا کہ اب امریکہ کے ریڈار کے اوپر پاکستان اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ افغانستان سے اس کی فوجیں نکل چکی ہیں. لیکن سی پیک تو ہے وہاں بڑا، سی پیک کے خلاف جو اس نے کام کرنا ہے. اس کی کیبنٹ میں جتنے بھی لوگ جو چین کے خلاف ہیں، وہ چین کا راستہ جو روکنا چاہتے ہیں، وہ کس کو ٹارگٹ کریں گے؟ اس حوالے سے پاکستان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. وہ جو انڈیا کی جو بڑی حمایت کی جا رہی ہے، انڈیا کے بارے میں بڑے بل پاس کیے جا رہے ہیں، انڈیا کو کوارڈ کے اندر بھی ممبر رکھا جا رہا ہے، انڈیا کو باقاعدہ طور پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. حالانکہ امریکہ کو پتا ہے کہ میرا یہ لنگڑا گھوڑا ہے انڈیا. لداخ کے معاملے میں بڑی سرخی بھی ہوئی، انہیں پتا چل گیا اس بات کا، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی وہ انڈیا کی حمایت کر رہے ہیں. انڈیا کی حمایت سے کیا مطلب ہے؟ پاکستان سے دوستی کوئی؟ یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہوا اس کے بارے میں آپ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کیا کبھی آپ نے سنا تھا کہ 2 اکٹھے ہی چلے جائیں دورے کے لیے؟ پاکستان کا چیف فوج کا سربراہ بھی اور ہمارا وزیر اعظم بھی، عمران اور جنرل باجوہ اکٹھے نہیں گئے وہاں پہ امریکہ کے اندر ٹرمپ کے دور میں؟ مشرف جس نے امریکہ کی بے لوث خدمت کی، بوٹ چاٹے، اس کو تو پینٹاگون نے سلامی نہیں دی. باجوہ کو 18 تو گنز کی سلوٹ دیا گیا، اسے سلامی دی گئی. وہاں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ آج کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ میرے پرانے یوٹیوب پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، زیرہ کے اوپر بھی اور دوسرے جتنے بھی پروگرام میں نے، جب اس میں ٹرمپ نے، ابھی یہ گئے نہیں تھے، ٹرمپ نے باقاعدہ بیان دیا تھا کہ میں کشمیر کے معاملے سے سازشی کے لیے تیار ہوں. تو میں نے اگلے دن ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا، میں نے کہا کہ پاکستان میں کشمیر، میں نے کہا آج پاکستان آپ کا لٹ گیا اور کشمیر آپ کا برباد ہو گیا آج، کیونکہ اس نے سازشی، میں نے کہا کہ بلیوں کی سازشی میں بندر نے اپنا ہاتھ ڈال دیا. کیا نہیں ہوا؟ وہ دونوں کو بلایا گیا، باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ تم اپنے اس کشمیر کے بارے میں خیال رکھو، وہ کشمیر انڈیا کا وہ کرے گا. اس کے بعد جو ہے، اس سے پہلے مودی کے 2 دورے ہوئے تھے، اس کے بعد اس دورے کے فوراً بعد 3 ہفتے کے بعد کیا مودی نے 5 اگست کو اعلان نہیں کر دیا تھا کشمیر کو شامل کرنے کا؟ اس میں دونوں، پھر عمران نے باقاعدہ طور پہ امریکہ سے کہا اپنی جماعت کے لوگوں کہ میں چکرالہ اتروں گا، وہیں پہ ہم جلسہ کریں گے. وہاں اس نے ایسا جلسہ کیا کہ جیسے وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اتنے لوگوں دیکھ رہا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں پھر بار ورلڈ کپ جیت کے آؤں. پھر کیا عمران نے اس بات کا اعلان نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی ہندوستان کے بارڈر میں، میں آپ کا وکیل ہوں. کشمیری سے کہا میں کشمیری ہوں، میرے سینے میں یہ داغ لگے ہوئے، میرے دل کے اندر زخم ہے یہ. مطلب میں کیسے بھول جاؤں اپنے گھر کو لٹتا ہوا؟ مطلب ہم نے قربانیاں نہیں پاکستان کے لیے، پاکستان ہمارا ہے. کیا سید گیلانی نے کشمیر میں بیٹھ کے یہ نہیں نعرے لگائے ہمیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے؟ تو ہم نے کیا کیا؟ ساری عمر پاکستان کو، کشمیر کو شہر کہتے رہے، اور شہر جو آسانی سے ہندوستان کے حوالے کرتی، کس نے حوالے کی؟ دیکھیے یہ بات، اس میں باجوہ کا نام بھی آئے گا، اس میں عمران کا نام بھی آئے گا، اس میں اور بڑے ہاتھ ہیں جو اس میں آئیں گے. مطلب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سمیع اللہ ملک صاحب. آپ نے بڑا ڈیٹیل میں یہ سارے جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر نہ صرف اپنی رائے دی ہے، بلکہ جو مثالیں ہیں تاریخ سے، جو حقائق ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں. یہ آپ کی سب سے بہترین بات ہے.